میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں پھر کر دیکھا مگر کسی باپ کے بیٹوں کو بنو ہاشم سے افضل نہ پایا۔ میں قیامت کے دن اپنی امت میں سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت۔ علماء کرام فرماتے ہیں دنیا سے سادات کرام کا اٹھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کی محبت عمر کو طویل اور قیامت کے دن چہروں کو منور کرتی ہے، جبکہ ان کا بغض اس سے الٹ برے نتائج کا سبب بنتا ہے۔ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز عظمت و شان اہل بیت کے آج کے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ایپیسوڈ کا ایک فارمیٹ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ شروع میں ایک واقعہ سناتے ہیں، پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور آخر میں اہل بیت ہی کے خاندان کے کسی عظیم فرد کا کوئی کال سنتے ہیں۔ آج کا واقعہ کیا ہے؟ ناظرین، ایک راوی گزرے ہیں ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے جہاں ہر سال ہمارے شہر کے حاجی آتے ہیں۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کے پاس ایک تھال دیکھا جس میں سیحانی کھجوریں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے مجھے مٹھی بھر کھجوریں عنایت فرما دی۔ میں نے جب ان کو شمار کیا تو وہ 18 کھجوریں تھیں۔ میں نے اپنے خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ ہر کھجور کے بدلے شاید میں ہر سال زندہ رہوں گا، اور وقت گزرتا گیا۔ اس خواب کے 20 دنوں کے بعد جب میں اپنی ایک زمین پر تھا جو کاشت کے لیے تیار کی جا رہی تھی، تو اس دوران میرے پاس ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت سیدنا ابو الحسن امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ناظرین، یہ امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں، اور بتانے والے نے بتایا کہ آپ فلاں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور لوگ ہر طرف سے آپ سے ملنے آ رہے ہیں، برکتیں لینے آ رہے ہیں۔ یہ وہی مسجد تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ ابو حبیب فرماتے کہ میں حضرت امام علی رضا کے دیدار کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو اسی جگہ امام علی رضا کو بیٹھا دیکھا جہاں میں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ کے نیچے بھی ویسی ہی چٹائی تھی جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تلے بچھی ہوئی تھی۔ آپ کے آگے مدینہ منورہ کے برتنوں میں سے ایک تھال رکھا ہوا تھا اور ویسی ہی کھجوریں تھیں۔ میں حیران ہوا اور میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا اور قریب بلا کر مجھے مٹھی بھر کھجوریں عطا فرما دی۔ کہتے میں نے جب وہ کھجوریں گنی تو وہ اتنی ہی تعداد میں تھی جتنی مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے امام سے عرض کی کہ حضور اور بھی عنایت فرما دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ کر دیتا۔ کیا بات ہے! یہ نگاہ کرامت تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، آج ہم سنیں گے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی خصوصیات۔ آج ہم انشاءاللہ اپروکسیمیٹلی 10 کے قریب اسپیشلٹیز خصوصیات سنیں گے۔ اہل بیت کرام کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ ان پر صدقہ و زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچازاد بھائی ہیں ربیعہ بن حارث۔ ایک مرتبہ یہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اکٹھے ہوئے اور دونوں نے اپنے بیٹوں یعنی عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس، ان دونوں کے بارے میں کہا کہ اگر ہم ان دونوں لڑکوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجیں اور یہ دونوں آپ سے بات کریں کہ آپ ان دونوں کو صدقات کی وصولی یعنی صدقات ریسیو کرنے پر مقرر فرما دیں، اور جس طرح دوسرے ریسیو کرنے والوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اس کا مزدوری ملتی ہے اس کام کے بدلے میں، اس طرح ان کو بھی مل جائے گا اور یہ ان دونوں کا سورس آف انکم بن جائے گا اور یہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ دونوں حضرات ابھی اسی مشورے میں مشغول تھے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے اور وہ بھی پاس کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے مولا علی کے سامنے بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ دونوں ایسا نہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کے لیے ان ہستیوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو مولا علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ان دونوں کو بھیج دیں۔ سو حضرت عبد المطلب بن ربیعہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں وہاں سے چلے آئے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر ادا فرمائی تو یہ دونوں صحابہ آپ سے پہلے آپ کے حجرے کے قریب پہنچ گئے۔ نبی پاک تشریف لائے تو اپنائیت کے طور پر ان دونوں کے کان پکڑے اور پھر فرمایا کہ تم دونوں کے دل میں جو کچھ ہے نکالو، یعنی اس بات کا اظہار کرو جو بات کرنے آئے ہو۔ پھر حجرے میں داخل ہوئے، یہ دونوں یعنی ابن ربیعہ اور فضل بن عباس بھی داخل ہوئے۔ روایت میں آتا کہ ان دونوں نے گفتگو بھی ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دی کہ آپ بات کریں یا آپ بات کریں۔
بہرحال اب کسی ایک نے گفتگو شروع کرتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب لوگوں سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور سب لوگوں سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ عرض یہ کہ ہم دونوں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بھی صدقات میں سے کچھ صدقات کی وصولی کے لیے مقرر فرما دیں، ہم جا کر صدقات جمع کریں گے، آپ کو لا کر دیں گے، جس طرح جو لا کر دیتے انہیں مزدوری وغیرہ ملتی ہمیں بھی مل جائے گی۔ ناظرین، اب معاملہ یہ تھا کہ اس دور میں کامنلی یعنی عامل جو زکوٰۃ ہوتے تھے نا، زکوٰۃ جمع کرنے والے، ان کو جو اجرت دی جاتی تھی وہ زکوٰۃ ہی میں سے دی جاتی تھی، اور یہ دونوں حضرات اہل بیت میں سے ہیں۔ اب یہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسی جاب مانگ رہے تھے کہ اس کی اجرت زکوٰۃ میں سے دی جائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر خاصی دیر تک خاموش رہے۔ پھر جب یہ حضرات دوبارہ بات اسٹارٹ کرنے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا، آپ دونوں ابھی بات نہ کریں۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ روا نہیں، یہ تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت محمیہ خمس یعنی غنیمت کے 5ویں حصے پر مامور تھے، آپ نے انہیں بلایا اور ساتھ حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا۔ جب یہ دونوں نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے تو حضرت محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فضل بن عباس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اور نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم ابن ربیعہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمیہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا خمس میں سے ان دونوں کو اتنا اتنا حق کے مہر ادا کر دو۔ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ مسئلہ بھی حل فرما دیا اور تربیت بھی فرما دی۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی روایت ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت کرام ہاشمیوں کے لیے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بنو ہاشم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کا دھون، ان کے اوساخ یعنی میل حرام فرمائے ہیں، اور تمہارے لیے اس کے بدلے غنیمت کا 5واں حصہ مقرر فرمایا۔ اہل بیت کی اب دوسری خصوصیت سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عظیم ہستیاں نسباً تمام لوگوں میں اشرف اور حسباً تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ باپ کی طرف سے رشتوں کا نام نسب کہلاتا ہے اور ماں کی طرف سے حسب۔ اہل بیت کرام دونوں جہاد سے افضل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے جبرائیل نے کہا میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان مارا مگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہ پایا۔ میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں پھر کر دیکھا مگر کسی باپ کے بیٹوں کو بنو ہاشم سے افضل نہ پایا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، پھر اس کے 2 گروہ بنائے تو میرے لیے بہترین گروہ مقرر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنائے تو میرے لیے بہترین قبیلہ مقرر فرمایا، پھر اس قبیلے کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر میں پیدا کیا، اور فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت میں سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت کی۔ اب آئیے تیسری خصوصیت یہ ہے اہل بیت کی کہ قیامت کے دن تمام حسب اور نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب اور نسب منقطع نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ ان کی قوم کو نفع نہیں دے گا؟ کیوں نہیں، بالکل فائدہ دے گا، اللہ کی قسم بے شک میرا رشتہ دنیا و آخرت میں برقرار رہے گا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت اس دنیا کے لیے امان ہے۔ حدیث پاک میں ہے ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، جب میرے اہل بیت نہ رہیں گے اس وقت زمین والوں پر وہ پریشانیاں، وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دنیا سے سادات کرام کا اٹھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی جب دنیا میں کوئی ایک بھی سید زادے موجود نہیں رہیں گے تب قیامت آ جائے گی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی جبکہ سادات کرام دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں 5ویں خصوصیت کی طرف، وہ یہ ہے کہ ان کی محبت فرض ہے، ان کی محبت دین کا حصہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے شہزادوں ساری شہزادیوں سے محبت و عقیدت رکھنا، حسنین کریمین سے لے کر آج تک جتنے سادات کرام ہیں ان سب سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، اس کی عزت بجا لانا ہم سب پر لازم ہے۔ دلیل وہی آیت مودت ہے، تم فرماؤ میں اس پر یعنی تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ علماء کرام فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل محبت کی محبت ہم پر واجب ہے، اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔
ایک یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی، یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ہیں، اور یہ امتیاز بہت عظیم ہے۔ تیسرا یہ کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت اور تعظیم پر امت کو ابھارا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ان سے محبت در حقیقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں چھٹی خصوصیت کی طرف، وہ یہ ہے کہ ان کی محبت عزت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کو خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں تمہارے زمانے کے اولیاء سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اہم بات، میرے صحابہ کرام اور میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہو۔ یہی وہ سبب ہے جس نے تمہیں نیک لوگوں کی منازل تک پہنچا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اہل بیت کرام کی ساتویں خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ نے مولا علی سے فرمایا، اے علی، کیا تو اس پر خوش نہیں کہ جنت میں سب سے پہلے 4 افراد، میں، آپ اور حسن و حسین داخل ہوں گے، جبکہ ہماری ازواج ہمارے دائیں بائیں اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسا خوبصورت کاروان ہوگا۔ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے شمار ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے جاری فرمائی، اور میری ذریت علی کی صلب سے چلے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مولا علی کی۔ اور نبی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص ان سے اچھا سلوک کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص میرے وسیلے کا طالب ہے اور اس کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کے حصول کے لیے مجھ سے اچھا سلوک کرے، تو وہ میرے اہل بیت سے صلہ رحمی کرے اور انہیں خوش کرے۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ ان کی محبت عمر کو طویل اور قیامت کے دن چہروں کو منور کرتی ہے، جبکہ ان کا بغض اس سے الٹ برے نتائج کا سبب بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی خواہش ہے کہ اس کی موت میں تاخیر ہو جائے اور وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے بعد میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرے۔ جو شخص میری آل سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، اس کی عمر کٹ جائے گی اور وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے بدنما ہو کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ 10 خصوصیات ہم نے اہل بیت کرام کے بارے میں سنی۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی سے سچی غلامی نصیب فرمائے، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، آج وہ عظیم ہستیاں تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر آل رسول آج بھی تو ہمارے درمیان ہیں نا۔ ہمارے آس پاس ہمارے قریب سید صاحبان ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ ہمیں کسی سید زادے کی اگر خدمت کا موقع ملتا ہے تو یہ انشاءاللہ نبی پاک کی رضا کا باعث بنے گا۔ اب اپنے پروگرام کو، اپنے ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے ایک خوبصورت گولڈن ورڈ سنتے ہیں، خوبصورت کال سنتے ہیں۔ امام تقی محمد جواد رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں، دین عزت ہے، علم خزانہ ہے، خاموشی نور ہے، تنہائی زہد و تقویٰ ہے۔ بدعت جیسی کوئی چیز دین کو نقصان دینے والی نہیں، اور نہ ہی طمع اور حرص جیسی کوئی چیز انسان کو خراب کرنے والی ہے۔ راعی کے ساتھ رعیت کی اصلاح ہوتی ہے، دعا سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ جس شخص نے صبر کو سواری بنایا، وہ نصرت کے میدان میں پہنچ گیا۔ جس نے تقویٰ کے درخت لگائے، وہ امیدوں کے پھل چنے گا۔ کیا بات ہے، کچھ ہی جملوں میں کیا کچھ عطا فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے پھول چن کر اپنے دل کے گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی گزاریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔